السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر بلوچستان۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے، اور بلوچستان جس کے لیے لفظی گولہ باری تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہم بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، ہم بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کریں گے، بلوچستان ہماری ترجیحات میں شامل ہوگا، ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ آپ نے بہت سارے لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ یہ ایک مخصوص پیراگراف ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ مرکز میں بیٹھی سیاسی جماعتیں اس کا ذکر کرتی ہیں، لیکن بلوچستان کے حالات جوں کے توں ہیں۔ اور اب حالیہ سیلاب جس نے بلوچستان کی 31 سے زیادہ اضلاع کو نشانے پہ رکھا، اور مکانات کی بات کریں، زرعی اجناس کی بات کریں، باغات کی بات کریں، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ بلوچستان کے میوہ جو کہ ایک فروٹ باسکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، سیب کی بات کریں، کھجور، اس کے علاوہ خوبانی، آڑو جس کا سیزن بالکل تیار تھا، انگور کا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور بلوچستان میں دعوے کے دعوے ہی ہیں کہ جی بلوچستان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے متاثرین سیلاب کی آہ و پکار وفاق اور ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور بہت سارے گلے شکوے بھی ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جلمکسی، گنداوا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کلاٹ ڈویژن اور مکران ڈویژن کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر بھی بہت تباہیاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قومی شاہراہیں ان سے رابطہ منقطع رہا، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ سبی اور بولان کے قریب کچھ رابطہ پل بہہ گئے جو کہ ریلوے ٹریک تھا، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے۔ اور آج خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے بھی بلوچستان میں موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، صوبائی صدر ہیں پی ایم ایل این کے جمال شاہ کاکڑ صاحب اور سابق اسپیکر بھی ہیں، ہم ان سے بھی رابطہ کریں، بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، حقائق کیا ہیں، زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کی جو تباہ کاریاں ہیں، سیلاب سے جو حالیہ جو معاملات پیدا ہوئے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے دعوے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ صوبائی حکومت بھی بہت کانفیڈنٹ ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم اے ہے وہ بھی بہت کانفیڈنٹ ہے، ضلعی انتظامیہ بھی بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ میں خود بھی گیا، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ لیکن اب ریہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ کیا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدتوں درکار ہوں گی بلوچستان کو ڈیولپ کرنے میں، دوبارہ سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بلوچستان کا؟ مہمانوں کے تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلم ساسولی صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ اسلم ساسولی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نواب غوث بخش باروزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ کا بھی بہت شکریہ نواب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ساسولی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے اور نواب صاحب سے پھر نواب صاحب کا بھی نقطہ نظر جانیں گے۔ اسلم ساسولی صاحب، یہ بتائیے گا صورتحال عمومی طور پر بلوچستان کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان ہماری ترجیحات میں ہوگا، اور بلوچستان میں جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہم بین الاقوامی طور پر بھی امداد کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا حکومت کے ان دعووں میں سچائی آپ کو نظر آتی ہے بشمول صوبائی اور وفاقی حکومت؟ مسئلہ بلوچستان کا 70 سال سے 73 سال سے تو المیہ یہ ہے کہ ہر وقت نعرہ تو یہی ہے کہ ہم بلوچستان پہ مرہم پٹی رکھ رہے ہیں، ہم بلوچستان کی خیال داری کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کو پاکستان کے دیگر صوبوں کے برابر لا رہے ہیں۔ لیکن عملاً دیکھیں کہ بلوچستان میں صورتحال آج بھی یہ ہے کہ معمولی سا اگر سیلاب آ جاتا ہے 20 دن تک گیس نہیں ہوتی ہے، بلوچستان میں 20 دن تک بجلی نہیں ہوتی ہے، بلوچستان میں 20 دن تک قومی شاہراہیں بند ہوتی ہے، اور بلوچستان پورے ملک سے کٹ جاتا ہے۔ ابھی 24 اگست کو جو سیلاب آیا تھا اس کی وارننگ 1 مہینہ پہلے، آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، 1 مہینہ پہلے آئی تھی کہ اس طرح کا صورتحال ہوگا، لیکن ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے اس حوالے سے کوئی بھی پریونٹیشن کے حوالے سے کہ اس کی تدارک، اس میں کم سے کم نقصانات ہوں۔ دیکھیں زلزلے میں تو ایک قدرتی آفت پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن سیلاب کا تو پتہ ہے ابھی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیلاب 24 اگست کو ہٹ کرتا ہے، نصیر آباد ڈویژن کو، مکران ڈویژن کو، سبی ڈویژن کو، اور 24 اگست سے لے کر آج 20 دن سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کوئٹہ سبی قومی شاہراہ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ صرف 50 میٹر کا
ایک ڈائیورژن ہے جو پنجرہ پل کے مقام پہ ہے، 50 میٹر کا یہ ڈائیورژن ان کے ساتھ نہیں بنتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں جو جنہیں ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی، یہ 500 میٹر کہہ رہے ہیں یا 50 میٹر کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان 6 دورے کر چکا ہے۔ جی 50 میٹر کہہ رہے ہیں یا 500 میٹر؟ میں 50 میٹر کہہ رہا ہوں، پنجرہ پل جو ہے صرف 50 میٹر کے اس پر ہے، گیپ پہ ہے۔ تو بی بی نانی سے جا سکتے ہیں؟ بی بی نانی والا پل کلیئر ہو گیا، وہاں ڈائیورژن دیا ہے؟ بی بی نانی کا پل کلیئر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جگہوں سے جو راستے ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے لوگ گزر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پنجرہ پل کا جو پوزیشن ہے صرف 50 میٹر ہے، اس 50 میٹر کی وجہ سے بولار بند ہے 20 دن سے، اور وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایک بڑے منصب پہ، پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی یہ ادارے غلط بیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ 6 دورے کر چکا ہے، اور ہماری صوبائی حکومت تو آخری دورے میں جو کل صحبت پور میں ہوئی ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ، ہمارے وزراء وہ بھی نہیں ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک اعلیٰ بیوروکریٹ وہ وزیر اعظم کے سامنے غلط بیانی کرتا ہے صحبت پور میں کہ 28,000 خاندانوں کو ہم نے راشن دیا ہے، ہم نے امدادی سامان پہنچا دیا ہے۔ وہاں پہ کھڑے عوامی نمائندے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ 28,000 لوگوں کو جو دیے وہ آسمانوں میں خلا میں آپ لوگوں نے دیے۔ تو یہ پوزیشن ہے بلوچستان کی اس سیلاب میں۔ ایک پائپ لائن ہے 24 انچ کا گیس کا، ایک پائپ لائن ہے 12 انچ کا۔ بار بار ہر سیلاب میں جب بی بی نانی سے پانی گزرتا ہے یہ پائپ لائن ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلوچستان کی جو کیپٹل ہے کوئٹہ کو 20 دن تک گیس نہیں ملتا ہے، اور یہ دوبارہ اس پائپ کو جوڑتے ہیں، اسی جگہ پہ دفن کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ساسولی صاحب۔ نواب صاحب کیا بات ہے، ہم نے کیوں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا جبکہ ہمیں فورکاسٹ سے پتہ بھی چل گیا تھا ایک ماہ قبل، جس طرح ساسولی صاحب نے کہا کہ سیلاب آ سکتا ہے، ہیوی رین فال ہے، ہیوی فلڈ ہے، اور پھر انکروچمنٹ کے معاملات بھی سامنے آئے، بار بار ہم میڈیا پہ یہ بات کرتے رہے۔ تو آپ رہتے بھی ہیں، اس وقت بھی آپ سبی میں موجود ہیں، تو سبی میں ناڑی بینک کی کیا صورتحال ہے، اور جو راستے میں جس طرح پنجرہ پل کا ذکر بھی کیا اور بی بی نانی کا ذکر کیا، ہم تو پہلے مچھ کا سن رہے تھے کہ مچھ کے شہر کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے مین سڑک سے، یعنی مچھ کے شہری بھی محصور ہو چکے ہیں۔ عمومی صورتحال کیا ہے، مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت دعوے کر رہی ہے صرف؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنے ہی ٹچنگ اور اتنے ہی گرم قسم کے موضوع کو چنا ہے جو کہ آج کل ایک مصیبت بھی ہے، آسمانی مصیبت تھی، اللہ کی طرف سے تھی، لیکن ٹائم اینڈ اگین میں نے آپ سے عرض کیا کئی جگہ پہ کہ ہماری جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کا جو ہے نا یہ فیلیور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 75 سال سے پاکستان بن رہا ہے، اس سے پہلے بھی بلوچستان اسی خطے میں موجود تھا، بھائی باہر سے تو نہیں آیا یہاں پہ۔ یہاں پہ جو ٹیرینز ہے یہاں انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ پرانے زمانے سے یہاں پہ کاریزوں کا سسٹم ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا، وہاں پہ قبضہ کر کے بلڈنگیں بنائی گئی، لوگوں نے قبضہ کر دیا۔ ایک اس زمانے میں بلوچستان میں سچ کوئی دریا نہیں ہے جی، ناڑی سے جو پانی آتا ہے، ناڑی گاڈ سے وہ تھوڑا سا نکلتا ہے تو اس کو پھر ہم ناڑی دریا کہتے ہیں، اور ریوائنز بہت ہے، مطلب جہاں سے ابھی گزرگاہیں ہیں، پہاڑوں کا پانی یہ چلا آتا ہے، بہت سے سورسز ہے، افغانستان سے جو پانی آتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے، وہ بھی اس علاقے سے ہوتی ہوئی یہاں سے پھر سندھ کی طرف، سندھ سے پھر سمندر میں چلے جاتی ہے۔ کوئی بھی حکومت، پاکستان کی حکومت کا فیلیور ہے۔ بلوچستان صوبہ 70 میں بنا، 70 میں پھر ہماری صورت کچھ ہو، ہم ادھر پلس اور مائنس میں پڑ گئے، اپنے آدمی کو دینا ہے دوسرے کو نہیں دینا۔ پریویلیج کلاس بن گئی بہت بڑی، جس کے پاس ہر چیز آتی ہے، ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کی جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بلڈوزر آورز ملتے ہیں ان کو، پروجیکٹس ملتے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ جو ریوائنز ہیں جو ریور بن سکتے ہیں ایسے سیلابوں کی وجہ سے، وہ ریوائنز جو ہے نا بڑھ گئے دوبارہ،
لیکن ان ریوائنس میں بھی بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے زمین ہموار کر کے زمینداری کے لیے جگہ بنائی ہے اپنی، اور زمینداری کے لیے نہیں بنائی تو کلیاں بنائی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ انسان نے پانی کو مولڈ کیا اپنی مرضی کے اوپر، پیسہ بولتا ہے جی، اور پالیٹکس ہماری اس قسم کی ہے کہ جی ہمارے ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے کہ جتنے ایم پی اے یہ سب کے سب جو وزیر اعلیٰ ہیں خدا رحم کرے. جو جی یہ دیکھ لیجیے بولان ساسولی صاحب فرما رہے تھے، میں یہاں سے وہ اچھا روڈ تھا گزارے لائق، تو وہ ایک تقریباً گھنٹہ 40 منٹ لگتے تھے. اب تو بالکل کچھ نہیں ہے، فلش کر دیا سب کو. وہ ٹنلز دو جو ہے وہ پیٹنٹ ہے، باقی ٹھیکیدار جس قسم کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں نے جو کام کیا. ڈیمز دیکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب آپ، اس میں سے مٹی اندر پڑی ہوئی ہے، سے باہر سے پچنگ کر دیجیے. یہ ڈیم ہے، انڈر ڈیمز کا کوئی بھی ڈیم نہیں ٹھہرا، سارے کے ساتھ چلے گیا. تو یہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی کے لیے، اور ایسا کام تو ان کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کہ جی بارش. اب بھی یہی ہوا ہے جی، بہت بڑا آبادی ہے ہماری جی. جتنا پیسہ یہاں پہ آتا ہے اس پیسے کو اگر ہر گھر کے اوپر، کیونکہ گھرانے تو 25-27 لاکھ نہیں ہوں گے جی، اس میں تو گھرانے کم ہوں گے، کم گھر ہوں گے، تو اس کو بھی اگر سالانہ پیسے دیے جائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ والے، تو وہ میرے خیال میں جہاں بیٹھے وہاں پہ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. یہ ہم نے، آپ نے، کسی اور نے، جو پاورفل لوگ ہیں انہوں نے وہ جو قبضے کرنے کے لیے جو نواب صاحب یہ تو اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اس میں تو بہت بڑے بڑے میں کہوں گا کہ ایلیٹ اور بہت اسٹیٹس کو نقصان پہنچے گا، ان کی گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہوئی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، جو پرانی کاریزات کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح جو پرانے ندی نالے تھے، یعنی دریاؤں کے راستے ہم نے بند کر دیے، اور پھر ہم نے گلہ بھی سیلاب سے اور دریاؤں سے کیا. تو بنے گا کیا ہمارا؟ عرض کروں آپ کو جی، آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو بتاؤں جناب کہ جب میں ریونیو منسٹر تھا ڈاکٹر صاحب، تو مجھے ایک فائل آئی چیف منسٹر کی طرف سے 300 ایکڑ زمین کسی کو دینی تھی، لیز پہ دینی تھی. میں نے ڈینائی کر دیا کیونکہ اوپر تو سمری کہہ رہی تھی کہ اس کو دے دی جائے ایگریکلچر پرپس کے لیے، لیکن سب وہ جو پیچھے اس کے فائلز تھی اس کے اندر تھا کہ پٹواری سے لے کے اوپر تک ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مطلب دس لینڈ از ناٹ فٹ فار ایگریکلچر پرپس، کیونکہ یہ ریوائنس کے درمیان میں آتی ہے. میں نے انکار کر دیا، میرا چیف منسٹر مجھ سے ناراض ہو گیا جی. تو میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، عوام کے لیے نہیں سوچتے. ہم نے اللہ کے کاموں میں بھی جو نا دخل اندازی کرنا شروع کر دی ہے. ہم بت پرست بن گئے ہیں، ہم نے بت بنائے ہوئے، بت گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو کام بنے گا. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. پرائم منسٹر صاحب بھی آ گئے یہاں پہ، افسروں کو جو ہے نا 80 لاکھ روپے دے کے گئے. کیوں بھائی؟ آپ پہلے تو کام کرنے کے انداز دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر اس کو آپ کوئی تمغہ شمغہ دے دے کافی ہے. وہ انگریزی میں ایک مثال ہے ڈاکٹر صاحب کے ان ڈوئنگ وٹ یو اوٹ یو نیڈ نو پلیس. آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ وہی کریں. اس کے لیے آپ کی تعریف میں کیوں کروں؟ آپ اچھا کرتے ہیں، آپ سرخرو ہو گے اللہ کے سامنے، انسان کے سامنے سرخرو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب جب بھی آتے ہیں یہاں پہ، مجھے پتا ہے 6 بار کہتے آئے ہیں، جتنی بار بھی آئے ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہوئی ہے جی. اللہ خیر اللہ، میں سبھی میں بیٹھا ہوں، دونوں طرف دیکھ رہا ہوں جی، دونوں طرف سے وہ ہوگا جی. یہاں پہ نالی گورج کا پانی کبھی سبھی کی طرف نہیں آتا تھا. ایکسکیویشن کر کے یہاں پہ لوگوں نے ایسی جگہ پہ. نواب صاحب میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ تو آپ سبی بولان یا پنجرا پل کی بات کر رہے ہیں، یا ہم کرتا کی یا گوکرت کی بات کریں گے، ہمیں تو وہ تو کم از کم سامنے نظر آتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہرنائی سے لے کر جو یہ سڑک راستہ، پہلے جو ریلوے ٹریک تھا ابھی اس کا کچھ راستہ ہے، ہیوی گاڑیاں وہاں سے گزر جاتی ہیں، 4 ویل گاڑیاں گزرتی ہیں. بابر کچھ کا کیا حال ہوگا، اس سے ملکہ علاقوں کا کیا حال ہوگا جو سبی تک پہنچتے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہوگی، اس کا تو کسی نے ابھی تک اندازہ ہی نہیں لگایا. برا حال ہے وہاں پہ، وہاں بہت برا حال ہے. یہ پانی جو سبی سے گزرتا ہے تو وہیں سے آتا ہے نا جی، ہرنائی والا ہے جی، سیوڈ کا پانی آتا ہے، سیوڈی ہے نا وہاں پہ ایک مخصوص علاقہ، وہ بھی بہت کم لوگ گئے ہیں وہاں پہ. جی ہاں،
تو اب یہ کہ وہ جو ریلوے آپ نے ریلوے دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر کتنا کام ہوا ریلوے اسٹیشن پہ یہاں پہ باقاعدہ وہ اس کے افتتاح ہوا اسی مسلم لیگ کی حکومت میں. یہاں پہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آئے تھے, نواب ثنا اللہ بھی آئے تھے, وہ ویسے انہوں نے افتتاح کر دیا. نہ ریل چلی, نہ ہی آنا تھا نہ ہی جانا تھا. علم ہے جی, وہ دیکھیں پل سعد رفیق صاحب, نواب صاحب آج بھی موجود ہیں, آج بھی وہ حسب روایت جو ہے بلوچستان میں موجود ہیں اور ریلوے ٹریک اور اس کے جو ملکہ اس کا جو پل ہے اس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. ساسولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑے سی کچھ اور مزید اس پر ہم بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ صرف اور صرف ذکر ہوتا رہا کہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے, سبی ڈویژن ہے, اس کے گرد و نواح کے علاقوں کا ذکر ہوا. اسی طریقے سے جوب ڈویژن, اس سے ملکہ علاقوں کا ہم نے دیکھا, ڈسٹرکٹ پشین گیا, قلعہ سیف اللہ گیا. پھر اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو پھر ہم نے خزدار کے قریب قریب وٹ تک بھی نقصانات کا ہمیں پتہ چلا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوراب کا پتہ چلا, سوراب میں کافی نقصان ہوا, نیچے گدر کے علاقوں میں کافی نقصان ہوا. یہ بتائیے گا, پنجگور کا بتائیں, تربت کا بتائیں, تم کا بتائیں, آوران کا بتائیں, یہ تو بکھری ہوئی آبادیاں ہیں, کیا یہاں پر بھی زیادہ نقصان ہوا ہے اور کیا یہاں پہ اعداد و شمار میں کوئی ہیر پھیر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ 300 اموات کی جو بات کی جا رہی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش اعداد و شمار ہیں؟ جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اس ریجن کی جو آپ نے بات کی, آواران, پنجگور, تربت, اس ریجن میں اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کھجور کے فصل کا ہوا ہے. کھجور کا فصل تیار تھا اور اس سال آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 100% ختم ہو چکا ہے. وہاں کے لوگ اس پہ ان کا انحصار ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو فصلات تھے, جو تیار فصلات تھے, تو وہ سب اس سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں. اس میں ان کے سولر بہ گئے ہیں, ان کے بور ختم ہو گئے ہیں, اس ریجن کی جو آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب کے بعد ابھی تک لوگ راشن کے لیے, ابھی تک لوگ راستے کے لیے, ابھی تک لوگ کہیں پہنچنے کے لیے, یہ تو درکنار جو وبا آئی ہے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں, اس میں ملیریا ہے, اس میں ایزا ہے, پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. ابھی میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے میں سوال کرتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہ فور کاسٹ کے تھرو آپ کو 1 مہینے پہلے جب پتہ چلا یہ ایریا ہٹ ہوں گے, آپ نے وہاں پر پی ڈی ایم اے نے, این ڈی ایم اے نے وہاں پہ کتنے ٹرک دوائی کے پہنچائے, کتنے ٹرک راشن کے پہنچائے؟ ابھی تو روڈ انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, ریلوے ٹریک ختم ہو گیا, ابھی آپ کس طرح سے پہنچائیں گے؟ ابھی تو آپ کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر میں 4 تھیلے اٹھائیں گے اور وہ بھی اوپر سے پھینکیں گے اور وہ راستے میں پٹ جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے آپ اس طرح سے, مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کی انتہائی نالائکی ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کو پہلے کرنا تھا کہ اتنے ٹینٹ مجھے نصیر آباد میں پہنچانے, اتنے ٹینٹ مجھے جعفر آباد میں, گنداخہ میں, ادھر لوگ ابھی بھی روڈ کے اوپر ہیں اور مچھروں کی بہتات ہے, ملیریا کی بہتات ہے, ایزا کی بہتات ہے. اب جہاں بھی سیلابی صورتحال اچھا اسلم ساسولی صاحب, میں پہلے بھی اس حوالے سے جو ایشو ہوتا ہے تنبیہ کر چکا تھا اور بلوچستان میں موجود تھا اور بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں, انتظامیہ تک بھی ہم نے یہ آواز پہنچائی کہ بلوچستان میں فوڈ کرائسس ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کی رابطہ سڑکیں بہہ جائیں گی, گندم جو ہے وہ بلوچستان کی بڑی ضرورت ہے, پنجاب سے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, ہم منگواتے ہیں, سندھ سے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2600 روپے تک آٹے کا تھیلا پہنچ گیا, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ جو جن کھجوروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو 15 سے 20 ارب روپے کی کھجور ہے, 6-7 ارب کی تو پہلے ضائع ہو جاتی تھی, منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی, وہ روڈ انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن گیپ کا مسئلہ تھا. تو یہ تو بڑا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے بلوچستان میں. جی بالکل, ابھی بھی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ ایران سے جو ہے اجازت دی ہے کہ آپ پیاز وہاں سے, کیونکہ کوئٹہ میں پیاز 400 روپے کلو تھا, کہ آپ ایران سے لے آئیں, ٹماٹر ایران سے لے آئیں. دوسری طرف جو یہاں کے
زمیندار ہیں وہ ان کا احتجاج ہے، وہ سڑکوں پہ ہے کہ ہمارا جو پیاز ہے سارا سال کا ہمارا جو محنت ہے، ابھی پیاز 200 روپے کلو منڈی میں بک رہا ہے جب ایران اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ دوسری طرف سے، ایک طرف سے تو یہ ہے کہ وہاں سے کوئی سبزی کوئی فروٹ کھانے کی کوئی چیز تو آ رہا ہے، لیکن یہ جو یہاں پہ محدود مقدار میں تھا اس کی منڈی میں ویلیو بالکل ختم ہو چکا ہے. یہاں ایک طرف زمیندار احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے لوگوں کو سیلاب نے نہیں مارا، مس مینجمنٹ نے، گورنمنٹ کی غفلت نے، مس مینجمنٹ میں، مطلب جتنے ڈیم ٹوٹے ہیں وہ ڈیم تھے. جو ڈیم بنا ہوا ہے اسپل وے نہیں ہے، اسپل وے بنا ہوا ہے، دنیا کے اندر کوئی یہ قانون نہیں ہے کہ اسپل وے بنا ہوا ہے، اسپل وے کا راستہ نہیں ہے کہ وہ گاؤں میں جائے گا، شہر میں جائے گا، بازار میں جائے گا، اس کا پانی کس طرف جانا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں ساسولی صاحب، آپ کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ کرخسا ڈیم گئے ہوں گے، آپ نے کرخسا دیکھا ہوگا. کرخسا کے اسپل وے کی بات کر رہی تھی تو میں اس کے اسپل وے ڈھونڈتا رہا کہ کرخسا کے اسپل وے کہاں ہیں، اور نیچے وہاں پہ ہزارہ برادری نے تعمیرات کی ہوئی ہیں، ندی نالوں کے اوپر تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. پھر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بھی پانی کے راستوں پہ بنی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ تو اوورآل جو ہے وہ آوے کے آوے کا ہی حال خراب ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کوئٹہ کے جو مشرق میں جائیں، ایسٹرن مشرق کی طرف، مشرقی بائی پاس کی طرف، اس پہاڑ سے، یہ گورنمنٹ کا اپنا ریسنٹلی رپورٹ ہے، 5 بڑے بڑے ندی آتے ہیں کوئٹہ شہر کی طرف، اور کوئٹہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے سہاروں کا نام و نشان نہیں ہے کہ وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں، وہ سب قبضہ ہو چکے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ندی جو بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ نکلتی ہے، اس کے علاوہ 5 میں سے 4 ندی کوئٹہ شہر پہنچتے پہنچتے گم ہو جاتے ہیں. جو کوئٹہ ایکٹ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہاؤسنگ اسکیم بن گئے ہیں، ان کے ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جو ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کیو ڈی اے کچھ کر سکتا ہے، نہ بی ڈی اے کچھ کر سکتا ہے، نہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. آپ یہ سب چھوڑ دیں، آپ ڈی ایچ اے کو آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے میں جو ہے وہ جو پلاٹ لوگوں میں جو فائلیں بیچے گئے تھے، آج وہ پلاٹ جو ہے وہ نہر بن گئے ہیں. یہ آپ کا ڈی ایچ اے ہے، دوسروں کو آپ چھوڑ دیں. تو یہ پوزیشن ہے آپ کا. کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ایک معمولی، یہ جو آپ نااہلی کی بات کر رہے ہیں ساسولی صاحب، نواب صاحب بھی سن رہے ہوں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اکثر پتہ نہیں کیوں تھوڑا کترا جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کیونکہ ان سے ڈیفینیٹلی ہم تو سوال کرتے ہیں، اور سوال ہماری عادت ہے، سوال ہماری مجبوری ہے، سوال ہماری جاب ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. بروری روڈ پر آپ کو یاد ہوگا، بروری روڈ پہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ بروری روڈ پہ جیسے آپ نے کہا کہ 3 مین پانی کوئٹہ شہر میں آتے ہیں، بروری روڈ پر سال 12 مہینے پانی آتا تھا، اور وہ جو نیشنل پارک بنا ہوا ہے وہی پہاڑ کا پانی بروری روڈ ہزارہ ٹاؤن سے ہوتا ہوا یہ بروری روڈ کی مین سڑک پہ وادت کالونی پہ یہ پانی نظر آتا تھا. وہ پانی تو غائب ہو گیا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پانی اب کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو سبزل روڈ کا نالا ہے اس پہ بھی لوگوں نے سمجھا، جس میں خروٹ آباد کا علاقہ بھی آتا ہے، لوگوں نے کہا شاید ادھر بھی کبھی پانی نہیں آئے گا. یہی حالت ہم نے جو کچھ دیکھی، یہ ہم نے پشین میں بھی جا کر دیکھی، یہی حالت ہم نے مستونگ میں بھی جا کر دیکھی. تو یہ کون اس کو درست کرے گا؟ یہ تو اب اگر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اب بھی ہم نہیں سیکھیں گے کیا اس سے؟ جی آپ اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب، یہ جو کمبرانی روڈ بنی ہے یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ ہے، اور اس روڈ میں، پورے روڈ میں ایک کلورٹ بھی نہیں ہے، جبکہ یہاں سے 5 نالے گزرنے ہیں، ایک کلورٹ بھی نہیں ہے. ایسے سمجھو روڈ نہیں، ایک ڈیم بنایا گیا جس سے سریاب کا سارا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہو گیا، ہٹ ہو گیا. اور ابھی جو پرانے جو کاریز تھے سب کو لوگوں نے قبضہ کیا. اس بار جو پرانے کاریزوں میں پانی اندر آ گیا تو لوگوں کے گھر درمیان سے پھٹ گئے، گر گئے. تو یہ سارا صورتحال جو ہے اس کو کون کرے گا؟ اس کو ظاہر ہے کوئٹہ کے اندر اگر کرنا ہے تو کیو ڈی اے نے کرنا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے کرنا ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ حال ہے کہ کوئٹہ شہر کو 2 سال پہلے اس نے کنڈرات میں بدل دیا ہے. سبزل روڈ توڑ دیا، سریاب روڈ توڑ دیا، کمبرانی روڈ توڑ دیا. 3 آپ کے مین شاہراہ تھے، یہ سارے توڑ دیے. لوگوں کے دکان توڑے، لوگوں کے گھر توڑے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 2 سال تک ایسے پڑا ہوا ہے.
آج بھی آپ جائیں اس پر آپ کو ایک ٹریکٹر، سنگل ٹریکٹر بھی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. 2 سالوں سے تو یہ انہوں نے شہروں کا یہ حال کر دیا. اوورال بلوچستان کو آپ چھوڑ دے کے خانہ بدوش ہے، ایک جو ہے دیہات میں رہنے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نصیر آباد میں کیا ہوا ہے؟ نصیر آباد میں آج بھی آپ سروے کریں، بڑے لوگوں نے اپنے فصلات بچانے کے لیے کٹ لگائے ہیں، گاؤں کی طرف لوگوں کو ڈبو دیا ہے. یہ پوزیشن ہے کہ کٹ لگائیں کہ ہمارے فصل بچ جائیں، اور لوگوں کو تباہ کر دیا. یہ صورتحال ہے، اور ان علاقوں کی صورتحال ہے جن سے بار بار چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں بلوچستان میں. جعفر آباد سے کتنے چیف منسٹر میں آپ کو گنوا دوں؟ میں آپ کو جو ہے نصیر آباد سے کتنے چیف منسٹر میں آپ کو گنوا دوں؟ جلمکسی کا جو ایریا ہے، ہم یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ٹریڈیشنل جو پالیٹکس ہے، جو ٹریڈیشنل لوگ آتے ہیں، ان کا لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو جاگیردار بڑے لوگ آتے ہیں ان کا لوگوں سے سروکار نہیں ہوتا ہے. ان کا اصل چہرہ جو بے نقاب کرتے ہیں، ایسے آفات بے نقاب کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں کی کیا حال ہے. بیلہ کی آپ حالت دیکھیں، دادا وزیر اعلیٰ، باپ وزیر اعلیٰ، پوتا وزیر اعلیٰ، ایک چھوٹا سا شہر نہیں بنتا ہے، اور جو تالاب کی شکل اختیار کرتا ہے بیلہ کا کیا حال ہوا ہے. نواب صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسلم ساسولی صاحب نے تو چارج شیٹ کر لیا. پروڈیوسر صاحب ذرا حکومتی ترجمان کو بھی دیکھیں کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ بھی اس چیز کا جواب تو دیں. نواب غوث بخش بارودی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں کوئی سندھ سے آ کے حکمرانی نہیں کی اس نے، کبھی کسی نے پنجاب سے آ کے حکمرانی نہیں کی. گلے شکوے ہم کرتے تو رہتے ہیں. ہمارے ہی حکمران یعنی جام آف بیلا، پھر اس کا پورا فیملی کی بات کریں، خان آف کلات، پھر اس کی فیملی کی بات کریں، وہ کہ اب جا کر میر سلیمان داؤد جو ہے وہ جا کے پتہ نہیں ناراض ہو گئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے پتہ نہیں وہ ان کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے یا نہیں کی. نواب ثناء اللہ بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے کوشش کی، ڈاکٹر عبدالمالک نے بھی کوشش کی جا کے. ان کی پوری فیملی کی بھی حالت دیکھیں. ہماری طرف آپ آئیں. میں معذرت کے ساتھ، آپ کے والد صاحب محترم کا بڑا نام چیف منسٹر رہے بلوچستان کے، آپ کے پاس وزارت اعلیٰ کا منصب رہا. معذرت کے ساتھ نواب صاحب گلہ کس سے کریں گے؟ آپ کس سے کریں گے؟ میں کس سے کروں گا؟ بلوچستان کی عوام کس سے گلہ کرے گی؟ مجھے تو شرم آتی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فرمایا بالکل صحیح. مجھے یہ شرم آتی ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان والے کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں ظاہر ہے میں قوم پرست بھی نہیں ہوں، میں کیا کہتے ہیں قوم پرست پارٹی کا ممبر بھی نہیں، میں بغیر کسی پارٹی کا ممبر ہوئے میں نے لوگوں کے لیے جو کچھ سوچا، جو کچھ سمجھا، جو میں نے کہا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا. تو پھر میں بھی مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں کہتا ہوں جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو سکھا دیا، ہم آپ سے شاید آگے نکل گئے. بات بالکل سیدھی ہے. بڑے بڑے لوگ چیف منسٹر جو بنے بلوچستان میں تو وہ سارے کے سارے سنز آف دا سوائل تھے. ٹھیک ہے جی. میں فخر کرتا ہوں اپنے باپ کے اوپر، اور مجھے میری آنکھیں اونچی ہیں کہ میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. میری جو سوچ تھی، مجھے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سائڈ پہ لگا دیا. نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میرے پاس آتی ہے، نہ وہ بھائی لوگ جن کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی صحیح کام کرے اور پاکستان کا نام روشن ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ ماسٹر ٹرینرز وہاں سے آتے ہیں، ایک ایک لیڈر کو اٹھا لیجیے. ڈاکٹر صاحب جو وزیر کے دفتر میں گیا ہے کچھ عرصے کے لیے یا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس کے لائف سٹائل آپ دیکھ لیجیے. کسی اچھے بھلے جناب اسٹیٹ سے جو کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، گاڑیوں کے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کانوائز ہیں ان کے پاس، لیکن عوام کو کیا دیا؟ بلوچستان کی عوام تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا 1,27,25,00,000 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یقیناً ہم نے اپنے لوگوں کو فیل کیا ہے. عوام کی خدمت کسی نے نہیں کی. آپ نے کہا خانہ قلات کو جانے کے لیے میں بھی تیار تھا، اور میں اگر جاتا تو کوئی پازیٹیو پوائنٹ آتا، لیکن میں اس طرف ایک سائڈ پہ کر کے فوڈ لائن جس کو کہتے ہیں نا بٹھا دیا گیا ہوں. تو میں یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی اور بلوچستان کی سالمیت کی باتوں کی بات کرتا ہوں، ورنہ تو یہاں یہ سارا فیلور ہمارا ہے. قوم پرست وزیر اعلیٰ بھی آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں. قوم پرست بلوچ کتنی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی بن کے کیوں نہیں بلوچستان کے مسئلے کا حل سوچتی ہے؟ پشتون پارٹیاں دیکھ رہی، ان کا کیا کام ہے؟ عوام ہمارا مقصد نہیں ہے جی. ہم نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کما کے ہم نے وہ لینا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جی، اپنا اسپیس ہمیں لینی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے. آپ کے سامنے جی آیا اچھے بھائی، میں کتنا کھول کے بتاؤں آپ کو کہ میں جو چاہتا تھا میں کرنا چاہتا تھا، میں نے بہت کچھ کیا. لیکن یہ کہ
مجھ جیسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ملک کی یا صوبے کی یا عوام کی سوچتا ہے. میں نے اپنا نہیں سوچا, میں وہ سی پی میں بیٹھا ہوں جی, 2 بار اسپیکر, 2 بار چیف منسٹر میرا والد, ریونیو منسٹر میں, اور اس کے بعد چیف منسٹر میں. میرے پاس کوئٹہ میں گھر نہیں ہے, میں سی پی میں بیٹھا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کام کا آدمی یہاں پہ نہیں چاہیے پاکستان میں, بلوچستان میں. یہاں پہ کام دکھانے والا میرا آدمی چاہیے جو کام دکھا دے کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. حکومت بلوچستان کی بات اگر کریں نواب صاحب, حکومت بلوچستان کی کیپیسٹی ایشوز بھی تو ہیں. قدوس بزنجو صاحب گو کے دیکھنے میں آیا ہے, قدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ پہلے اپنی وزارت اعلیٰ کو بچاتے رہے, ان کے لیے ان کو ایم پی ایس کو خوش کرنا پڑا, ایم پی ایس کے ذریعے ان کو فنڈ یوٹیلائز کرنا پڑا. اب میں ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایم پی ایس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. پھر میرے سامنے ایک اور بھی بڑی کنفیوژن آئی, یہ وہ باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جس پہ یہی نیشنلسٹ کہا کرتے تھے, دیگر پارٹیاں کہا کرتی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, یہ راتوں رات بننے والی جماعت ہے. پھر اسی کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے اور انہی کا ایک اور وزیر اعلیٰ کو بٹھانے کے لیے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں, اور ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی موجود ہیں اب بھی بلوچستان کی اپوزیشن اسلام آباد میں موجود ہے, اور وہ بھی بلوچستان حکومت کی حصہ داری میں بات کرنے جا رہی ہے. تو بلوچستان میں اپوزیشن کون ہے یہ بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ بلوچستان میں ہم اپوزیشن کسے یاد کریں. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن تو اس سے زیادہ باپ پارٹی والے سے زیادہ انجوائے کر رہی ہے جی وہ کانفرنس پارٹیاں ہیں. بڑی کانفرنس پارٹی ہے ایک جس میں میرے کس زمانے والد بھی ہوتے تھے, ان کے والد کے زمانے میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے اسکار فیسڈ ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے چہرے کے اوپر کیلوئڈز ہیں, اسکارز نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے کیلوئڈز ہیں کہ ہم نے کیا گند نہیں کیا اپنے ہی لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ والی بات, باپ کا ایک منسٹر ہے جو سی بی پہ قابض ہے جی, انہوں نے ان کے بھائی صاحب جو ہے وہاں پہ بلڈوزر, سرکاری بلڈوزر پہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں. میڈیا پہ بھی اس کی تصویر آتی کہ میر فلانا عوام کے لیے جو ہے ریلیف کا کام کر رہا ہے. مائنڈ یو قانون یہ کہتا ہے کہ سرکاری گاڑی کو پرائیویٹ بندہ نہیں چلا سکتا, چجائے کے بلڈوزر کو چلا رہا ہے. امیج بلڈنگ ہو رہی ہے جی لوگوں کی سرکار کے پیسے کے اوپر, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پولیٹیکل انکروچمنٹ ہے, کیا کہتے ہیں, اور بھی بہت سارے انکروچمنٹس ہیں. پیسہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس, باہر کا انفلوئنس بھی ہے. تو بلوچستان کہاں پہ ہو گیا جی؟ بلوچستان میں مجسمے بنا کے لوگوں کو جو نا عرب ممالک میں دیے جاتے ہیں, گفٹ کیے جاتے ہیں. تو آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی سوسائٹی پہ اگر سچی کوئی کتاب آپ لکھیں گے تو بہت ہی بھگدا چہرہ ہمارا نظر آئے گا. ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم جو ننگ و ناموس کے لوگ ہیں, ہم جو قبائلی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اونچا کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے اتنا غلط کر دیا ہے قبائلی سسٹم کو. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب وہ ننگ و ناموس والے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. 2 نمبر لوگ, 2 نمبر لوگ, 2 نمبر کے میر, 2 نمبر کے سردار, وہ آگے آگے ہیں. پھر آگے اللہ رحم کرے جی ہماری جو ہے نا حالت پہ کہ ہم دوسرے سیالوں کے پاس پنجاب جاتے ہیں, سندھ جاتے ہیں, تو وہاں کے لوگ ہم کو پیغور دیتے ہیں, طنز کرتے ہیں. اچھا, حکومت سے بھی سوال تو بنتا ہے, حکومت سے سوال اس لیے بنتا ہے کہ اسلم ساسولی صاحب آپ ایسے کریں 5 سال پیچھے چلے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی حکومت ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی اتحاد میں ہے. آپ لوگوں نے بھی 100 ڈیم بنانے کی بات کی, آپ لوگوں نے پارکنگ پلازا بنانے کی بات کی, آپ لوگوں نے جوب تر ڈی آئی خان ٹرانسمیشن لائن کی آپ لوگوں نے بات کی. تو بلوچستان کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی ذمہ دار تو نیشنل پارٹی بھی ہے, پی کے میپ بھی ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں جو دعوے کرتی رہی ہیں وہ کام نہیں کر سکی. تو اب اگر آپ لوگوں نے کوئی غلطی چھوڑی ہے, آپ لوگوں سے کوئی گیپ رہ گیا ہے, دوسری حکومت نے آ کے یہی وعدہ کیا ہے, کہاں سے لائیں اب ہم؟ کون سی نئی سیاسی جماعت بلوچستان کے اندر نئی بنے؟ پروگریسو پارٹی کو بھی ہم نے دیکھ لیا, اس کی صورتحال بھی ہم نے دیکھ لی. وہ بندر بانٹ میں لگے بھی وزارتوں کے, ایک کو وزیر بنا وہ ناراض ہو جاتا ہے, 2 رہ جاتے ہیں وہ مخالف جا کر گروپ بنا لیتے ہیں. جام صاحب کے خلاف 3 گروپ بنے, ہاشمی صاحب کا گروپ بنا, پھر ایک سردار یار محمد رند والا گروپ بنا, پھر تیسرا گروپ بنا. اب بھی نظر آ رہا ہے کہ گروپنگ ہو رہی ہے, مجھے وزیر نہیں بنایا تو میں اپنا گروپ علیحدہ بنا کر بیٹھ جاؤں گا. تو آخر بلوچستان کے لوگ اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید بلوچستان کے لوگ کہیں کہ جی آ جائیں جی پنجاب سے ہی کوئی یہاں پہ حکمران آ کر بیٹھ جائے, تاکہ ہمارے دکھوں کو, ہماری پریشانیوں کو ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں حل کر پا رہے. دیکھیں
اگر 1970 سے ہم لیں بلوچستان کو، یہ 50 سال میں پھر ہم کمپیئر کریں قوم پرستوں کے ساتھ کہ 50 سال میں قوم پرستوں نے اس صوبے پر کتنی حکومت کی ہے۔ 9 مہینے آپ نیب کے لے لیں، ہاں جی، 2.5 سال آپ ڈاکٹر مالک کے لے لیں، 9 مہینے وہ اختر مینگل کے بھی اس میں ڈال دیں، اس کو بھی اسی کھاتے میں آپ ڈال دیں، تو یہ سارے مل کر 5 سال نہیں بنتے۔ یہ 50 سال میں یہ 5 سال نہیں بنتے۔ میں 2.5 سال کا آپ کو، جس کی آپ نے ذکر کی ڈاکٹر مالک کے گورنمنٹ کی، میں چھوٹا سا آپ کو یہ چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ہمارا الیکشن منشور تھا باقاعدہ کہ ہم ایجوکیشن کے بجٹ کو بڑھائیں گے، ہم نے 4% سے 24% کر لیا۔ ٹھیک، ہم نے ان 2.5 سالوں میں بلوچستان کو 3 میڈیکل کالجز دیے، جو نیب کے گورنمنٹ نے 70s میں صرف ایک میڈیکل کالج تھا بلوچستان کا، بولا میڈیکل کالج۔ ہم نے لورلائی میں میڈیکل کالج بنایا، ہم نے خزدار میں میڈیکل کالج بنایا، ہم نے کیچ میں میڈیکل کالج بنایا، ہم نے یونیورسٹیز دیں، 6 یونیورسٹیز دیں جن کے کیمپس ہیں، 6 یونیورسٹیز۔ آج کیچ یونیورسٹی میں 3000 اسٹوڈنٹس ہیں، صرف کیچ یونیورسٹی میں آپ کے 3000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ کیچ کو ہم نے 2.5 سال میں ڈاکٹر مالک نے ثابت کیا کہ اگر ویژن ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 2.5 سال میں ایک ماڈل سٹی بنایا۔ آج بھی اسلام آباد سے جو لوگ آتے ہیں ان کو آوارہ نہیں دکھاتے ہیں، ان کو وڈ نہیں دکھاتے ہیں، ان کو بیلا نہیں دکھاتے ہیں، ان کو استا محمد نہیں دکھاتے ہیں، ان کو سبی نہیں دکھاتے ہیں، ان کو باغ نہیں دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بلوچستان کے تاریخی شہر ہیں، ان کو لے جا کر تربت دکھاتے ہیں۔ یہ 2.5 سال کی کارکردگی ہے۔ ہم نے بلوچستان کے اصل مسئلے کو نہیں لیا، ساسولی صاحب، اپنے جو علاقے میں انسرجنسی کا مسئلہ ہے، اپنے جو علاقے میں احساس کام کرنا معلومی کا ایک مسئلہ ہے۔ اپنے علاقے میں کام کرنا، ڈاکٹر عبد المالک نے جو تربت کے شہر کو ڈیولپ کیا ہے، میں نے جا کے وہاں پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، بہت میں نے تعریف بھی کی، لیکن اس کے بعد جب میں 0 پوائنٹ تک آیا، تربت 0 پوائنٹ تک جب میں آیا، گوادر والے 0 پوائنٹ تک، تب میں نے صورتحال دیکھی، میں کوسٹل ہائی وے گیا، میں نے تب صورتحال دیکھی، پھر میں جب اندر پنجگور کے علاقوں میں گھسا، میں نے تب صورتحال دیکھی، پھر پشتون بیلٹ میں بھی نے جا کر حال دیکھی۔ سب سے بڑا گلہ یہ رہا کہ جو صوبائی وزیر کا تعلق بلوچ بیلٹ سے رہا، بدقسمتی سے اس نے پشتون بیلٹ میں توجہ نہیں دی، جو پشتون بیلٹ کا وزیر اعلیٰ رہا اس نے بلوچ بیلٹ پہ توجہ نہیں لگا، ایسے کہ یہ صرف اور صرف اپنے حلقے کا وزیر ہے، اگر وہ ایجوکیشن کا منسٹر ہے تو اپنے حلقے کا ہے، اگر وہ ہیلتھ کا منسٹر ہے تو وہ اپنے اس کا ہے۔ تو یہ ابھی تک ہم خود بھی تو آپس میں بھی تو اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے نا۔ اگر وہ اپنے حلقے کے منسٹر بن جائیں اور سب اپنے اپنے شہروں کو بنائے، بھی بلوچستان بن جائے گا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے، المیہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے کے وزیر بھی نہیں بنتے ہیں۔ آپ ایک ایم ایس کو، اسپتال کے ایک ایم ایس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، نصیر آباد کے سارے ایم پی ایز اکٹھے ہو کر آتے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے، ہم آپ کی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے، آپ ایم ایس کا ٹرانسفر واپس کر دو۔ اس پہ تو متفق ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی متفق نہیں ہوتا کہ اپنے حلقے میں ایک اچھا سا میں ماڈل اسکول بناؤں۔ اگر یہ سب اپنے اپنے حلقوں کو دیکھیں، جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ بلوچستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، پارٹیوں کو مضبوط ہونے نہیں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہر وقت کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جو فگرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کمزور ترین گورنمنٹ بنتی ہے۔ آپ اسلم ساسولی صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، تھا وہ گوادر میں نہیں مجھے کر یہ سکتا، بتائیں گوادر کہ کا ایم پی اے اس کو نہیں چھوڑتا، دیکھیں میں اس کو پشین کا ایم پی اے اگر میں نہیں یہ چھوڑتا کہوں اپنی کہ مرضی سے کام وزیر کرنے۔ اعلیٰ ابھی قدوس بزنجو ہے، نو ڈاؤٹ قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو ایڈ کرتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے حکومت چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المالک 2.5 سال وزیر اعلیٰ رہے، نواب صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے، ان کی تو چلے میں صحت کو دیکھ رہا ہوں، ان کی صحت اللہ پاک
نواب صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف بھی میری نگاہیں ہیں، ان کی طرف بھی میں دیکھ رہا ہوں، پھر میں مولانا صاحب کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میں دیگر سیاسی سردار اختر مینگل صاحب کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ فرزندان نیب نیشنل عوامی پارٹی جو آج کسی نہ کسی طرح برسر اقتدار رہے یا اب نہیں ہیں، کیا سیلاب زدگان کے پاس آپ لوگ گئے ہو؟ کیا ڈاکٹر عبد المالک جو ہے ان کی آپ مجھے تصاویر بتا سکتے ہیں؟ کیا ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک نے کلاٹ ڈویژن کا، مکران ڈویژن کا دورہ کیا ہو، لوگوں کو کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یکجہتی کا اظہار کیا ہو گڈ ول جسچر کے طور پر، یا محمود خان اچکزئی اپنے حلقوں میں اپنے علاقوں میں جا کے انہوں نے دورہ کیا ہو کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے؟ خیر سرمایہ کی تو میں بات نہیں کروں گا، پھر لوگ کہیں گے جی اب یہ لوگوں کے سرمایہ بھی گن رہا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس کتنا سرمایہ ہے، مجھے پتہ ہے ڈاکٹر مالک کا میں نہیں کہوں گا، لیکن بزنجو صاحب کے پاس جائیں، طاہر بزنجو صاحب، دیگر آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، آپ خود ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہ سارے لوگ سیلاب زدگان کے پاس کیوں نہیں گئی؟ حکومت نااہل ہے، حکومت نے کام نہیں کیا، کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے دن یہ جو مسئلہ ہوا، ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ ہمارے جہاں جہاں بھی آرگنائزیشنز ہیں، جہاں جہاں بھی ڈسٹرکٹ سطح پہ، ہم پورے بلوچستان میں ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ہماری پارٹی پورے بلوچستان میں ہے اور ہر جگہ پارٹی ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے ہم نے اس پہ زور دیا زیادہ کہ ہم پروٹیسٹ پہ زیادہ جائیں گے، ہم ریلیف پہ بھی جائیں گے۔ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے اپنے ڈسٹرکٹس کو سب کو یہ انسٹرکشنز دی کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں کیمپ لگائیں، جہاں پہ بھی لوگ زیادہ متاثر ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں۔ اس کے علاوہ ہم پروٹیسٹ پہ بھی گئے، ہم نے گورنمنٹ کو بار بار گورنمنٹ کے سامنے رکھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ریلیف ہے کہاں پروٹیسٹ کیا ساسولی صاحب؟ پروٹیسٹ کہاں کیا؟ بیٹھکوں میں، مہمان خانوں میں ڈمپ ہوگا۔ نہیں، یہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہاں ہے؟ زیادہ ہم نے زیادہ زور دیا، صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا ہے، باچا خان چوک پر آپ گئے ہو، منان چوک پر آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، دھرنا دیا ہے، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ وہ پروٹیسٹ کا لمحہ بھی آئے گا، وہ بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ اگر یہ اس گورنمنٹ کا یہ رویہ ہے، وہ پروٹیسٹ کا مرحلہ بھی آئے گا۔ آج بھی نصیر آباد میں روزانہ دھرنا ہوتا ہے، نیشنل پارٹی ساتھ ہے۔ نصیر آباد کے علاوہ مستنگ میں روزانہ، جو پہلے جو سیلاب آیا تھا 3 دن تک مسلسل جو ہے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر روزانہ دھرنا ہوتا تھا، اس میں بھی نیشنل پارٹی ساتھ تھا۔ اور جو باچا خان چوک کی جو بات ہے، جو بلوچستان اسمبلی کی جو بات ہے، اگر اس گورنمنٹ کی یہی غفلت، یہی نااہلی رہی تو بالکل باچا خان چوک پہ بھی دھرنا ہوگا، بلوچستان اسمبلی کے سامنے بھی دھرنا ہوگا۔ لیکن یہ اتنے ڈیٹ حکمران ہیں، آپ بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ پریس کلب کے سامنے آ جائیں، وہ پورا خیمہ بستی بنا ہوا ہے، اس میں بیک وقت 20 خیمے لگے ہوئے ہیں، لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے، ٹیچر تعدم مرگ بھوک ہڑتال پہ 20 دن 25 دن تک بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 25 دن کے بعد حکومت کو پتہ چلا کہ ان کے مطالبات تو منظور ہوئے صرف نوٹیفائی کرنا ہے۔ 20 دن تک بھوک ہڑتال تھا۔ آپ پورا خیمہ بستی ہے، لاپتہ افراد کے لیے، ہیلتھ والے۔ تو اس گورنمنٹ سے اس طرح کی توقع نہیں ہے، لیکن یہ اس کی جو لاپرواہی ہے بالکل اس طرح بھی ہوگا کہ ہر چوک پہ، ہر گلی پہ، ہر روڈ پہ تو آپ فیوچر سینٹینس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہوگا، ہونا چاہیے یا کریں گے۔ نواب صاحب بالکل ٹھیک ہے، گلے شکوے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، بلوچستان کا میں بھی باسی ہوں، مجھے بھی بلوچستان کے لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ لیکن نواب صاحب مجھے لگتا ہے پھر ویسے ہی ہوگا جیسا ہمیشہ ہوتا آیا کہ باپ پارٹی میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلا کیمپ چھوڑا، باپ پارٹی میں شامل ہو گئے، اب باپ کے 2-3 گروپ ہیں، یہ باپ پارٹی کے لوگ جو ہے پھر جا کر اسی طرح کی کوئی نئی پارٹی کو جا کر جوائن کر لیں گے، وہی شکلیں ہوں گی، ریپیٹڈلی وہ آئیں گے بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر دعوے کریں گے۔ میڈیا میں تو آتے نہیں ہیں، فون تو اٹھاتے نہیں ہیں، بات کر نہیں سکتے، جواب تو وہ دے نہیں سکتے، حکمران بنے ہوئے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بلوچستان کے لوگ جو یہ ہمارے پارلیمنٹیرین گلا کرتے ہیں نا کہ ہمیں مین سٹریم میڈیا میں سپیس نہیں ملتی، مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ ہمیں اپرچونٹی نہیں دیتا، میں ابھی کیا نام آج آپ کو میں کئی نام بتاتا ہوں جو پروگرام سے جو ہے وہ اسکپ کر گئے، یعنی ان کے لیے میٹنگ ضروری ہے، ان کے لیے ڈنر ضروری ہے، ان کے لیے
اقتدار کی رساکشی ضروری ہے، لیکن عوام کے سوال ہم جب یہاں رکھنے کے لیے آتے ہیں اس فورم پہ، آج ہی 4 بندے اسکپ کر گئے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از اٹ فار می، میرے لیے کیا فائدہ ہے، تو وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس کیوں آؤں گا جی؟ خواہ مخواہ ایسی کوئی بات کر جاؤں گا. یہاں پہ بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سے کوارٹرز ہیں جو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ نے یہ بات نہیں کہنی تھی، یہ بات ایسے کرنی تھی. تو یہاں یہی مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ یہ جو جتنے بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جی، وہ کس پارٹی میں نہیں رہے. 70 سے لے کے آج تک یہ گھومتے گھامتے ہر پارٹی کا مزہ اٹھاتے ہوئے اب تک پہنچ گئے. یہ تو بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو تو ہر پارٹی کا ہر کام پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر مالک صاحب کا کہا، کیونکہ ڈاکٹر مالک صاحب میری کنٹینیویشن تھے، مجھے ساری سٹوری پتہ ہے جناب. تربت جب میں پہلی بار گیا، ساسولی صاحب کو میں عرض کروں کہ جہاز سے جب میں نے تربت کو دیکھا، میں نے کہا تو بہت خوبصورت شہر ہے، یہ تو کوئٹہ جیسا شہر بن سکتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے. تو تربت اچھا شہر تھا، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اپنی جگہ پہ. لیکن میں کسی کے اوپر مڈ سلنگنگ نہیں کرتا ہوں، لیکن سردار نہیں ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر مالک نے سرداروں کو جو ہے نا فیورٹزم کی. ایک سردار کو انہوں نے 14 کروڑ روپے دیے جو کہ ان کی پارٹی کے بھی تھے، کہیں اور کے تھے. ان کو کہا کہ آپ اپنے اسکول سسٹمز بنائیں، اور اس اسکول سسٹمز کو بنانے میں آپ کو بھی کیا بتاؤں، میں پرسنل ہو جاؤں گا. میرے پاس کیوں سٹی دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ مجھ پر ایک پیسہ بھی حرام ہے پبلک کا، عوام کا، ٹھیک ہے نا جی. تو میں زیادہ کر سکتا تھا، کام کر سکتا تھا. قوم پرست میں بھی ہوں، پشتون ہوں، بلوچوں کو بھی خیال کرتا ہوں، براوی کا بھی خیال کرتا ہوں، سندھی پنجابی سب کا. لیکن یہ کہ پھر پشتون قوم پرست نے کیا کام کیا، چکری صاحب کی پارٹی نے کیا کام کیا؟ انہوں نے بھی پشتونوں کو دکھایا الٹا مارا سیدھا جی. اپنے مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا. 4 مہینے تک تو ان کی جب حکومت بنی تو یہ منسٹر 2 لے کے، نواب ثناء اللہ اور ایک رنگ زیادوال، 4 مہینے تک یہ لڑتے رہے کہ وزیر وزارتیں کون سی ہوں. ڈی سی کو شہید کیا گیا، ثبوت کاکڑ کو، تو یہ ڈی سی نہیں لگا سکے کہ بھائی کوئی کہ بلوچ لگاؤ، کوئی کہ پشتون لگاؤ، کوئی کہ بھائی بلوچستانی لگا دو جو بلوچستان کے لیے کام کرے. اگر اچھا کام نہیں کرے اس کو نکال دو. یہ جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ ایڈمنسٹریشن میں اب یہ معاملات بھی آگے ہوئے ہیں. سچائی کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ پھر یہی ہم روتے پیٹتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کریں گے، کام کوئی بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ نواب صاحب. نواب غوث بخش بارگزئی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلم ساسولی صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات نیشنل پارٹی، مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کو شکریہ. ناظرین، کچھ تلخیاں ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ تلخ تجربات ہیں. بلوچستان کا جہاں بات کی جاتی ہے وفاق کی جانب سے، بار بار بلوچستان کے پارلیمنٹیرین کم از کم اگر وہ باقی لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، میری کوشش تو نہیں ہوتی لیکن میرے سامنے کم سے کم یہ بات نہیں کر پائیں گے کہ جی صرف وہ وفاق کو ہی بلیم کریں گے، جی وفاق نے یہ نہیں کیا، وفاق نے وہ نہیں کیا. 600 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کی ول ہو، آپ کرنا چاہیں، اگر آپ ڈیلیور کرنا چاہیں، جو ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر، اپنی ڈومین میں رہ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بلوچستان کے لیے. بلوچستان میں جب تک پروٹوکول کا معاملہ چلتا رہے گا، جب تک وزارت اعلیٰ سے لے کر نیچے جتنی بھی وزارتیں ہیں، اس میں احتساب نہیں ہوگا، اس میں عوام کے سامنے جواب طلبی نہیں ہوگی، جب تک احتساب نہیں ہوگا، کڑا احتساب نہیں ہوگا عوام کی جانب سے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا بھی قصور ہے. بلوچستان کی عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ بھی جب ووٹ ڈالنے لگتے ہیں تو آپ یہ نہ کہا کریں دا کنا تاتا نہ مارے، یا اگر آپ کہہ دیں زما دا خالہ زوئی دی، زما گوانڈے دی، زما فلانے دی، تو اگر آپ بھی اسی طرح کا کام کریں گے، شخصیت پرستی کریں گے، کسی کی ریفرنس پہ آپ ووٹ ڈال دیں گے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی میرے ووٹ سے بندہ منتخب ہوگا اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جا کر یہ بیٹھے گا، تو پھر نہ وہ حلقے کا چکر لگائے گا، نہ وہ وہاں پہ کام کرے گا. میرا اپنا تجربہ ہوا، میں جس حلقے میں بھی گیا جب یہ فلڈ آیا تو وہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ منتخب نمائندوں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ ہمارے بیچ میں کیوں نہیں ہیں. ایک ڈیم کا واقعہ آیا، میں ڈیفینیٹلی اس ایم پی اے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب میں اس ڈیم پہ گیا تو وہاں پہ ایک بند ٹوٹنے والا تھا، میں نے اسے فون کیا تو شاید ان کو احساس جاگا اور انہوں نے اگلے ہی دن اس پہ کام بھی شروع کروایا. تو وہاں کے لوگ بھی سراپا احتجاج تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انتظامی غفلت ہے نو ڈاؤٹ، جہاں پر ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، یعنی کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، دیگر ہماری انتظامی معاملات ہیں یا ہماری سیاسی جماعتیں وہ قصوروار ہیں
اس میں بلا شبہ کسی بات کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی بغیر سوچے سمجھے ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنی ہوئی ہیں، نالوں کے گرد، نالوں کا راستہ ہم نے روک دیا، سمندر کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے، دریا کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ نے پرانی مثال بھی سنی ہوگی کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور جو پانی کی پرانی گزرگاہیں ہیں وہاں پر جب آپ گھروں کی تعمیر کریں گے تو بجائے کہ ہم ساون اور برسات جس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، برسات میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے ہمارے پاس، بلوچستان بارانی پانی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہی سیلاب ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہی بارانی رحمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہم خود بھی ہیں، کیونکہ ہم نیچر کے خلاف جاتے ہیں۔ جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو نیچر آپ کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔